ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به وكان وعده مفعولا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله مكبر صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ حضرات اگر الہادی گروپ میں ہیں تو اس میں پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے ابھی ہمارے شب 19 کی. اگر وہ پی ڈی ایف اپنے سامنے لے کے آ جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور بڑی آسانی ہوگی توضیح دینے کے لیے. آج کے جو اعمال ہیں یہ دو طرح کے اعمال ہیں. کچھ اعمال مشترک ہیں، کامن ہیں، جو آج بھی کیے جائیں گے، 21 کو بھی کیے جائیں گے، 23 کو بھی کیے جائیں گے. اور کچھ عمل مخصوص ان دنوں ہوتے ہیں. آج کے کچھ مخصوص ہیں، شب 21 کے کچھ مخصوص ہیں، شب 23 کے جو کچھ مخصوص ہیں. آج کے اعمال میں سب سے پہلا عمل جو انشاءاللہ اگر آج آپ نے انجام دیا ہے تو خدا قبول کرے. اگر موقع نہیں مل پایا، اطلاع نہیں ہو پائی تو شب 19 اور شب 23 کے لیے اس کو جو ہے اپنے برنامے میں، اپنے پروگرام میں شامل کر لیں. غروب سے پہلے غسل شب جمعہ، بعض ہو سکتا ہے بعض لوگ آفس سے آئیں یا بعض لوگ کام سے آئیں، ممکن نہ ہو تو جب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں آپ اسی وقت نیت شب قدر کر لے کے غسل کر کے نکل جائیں، تاکہ یہ جو عبادت، یہ جو عمل ہے، یہ عمل بھی آپ انجام دے سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو مہم اعمال میں سے ہیں، اگر کسی بندے کے لیے گنجائش ہے جن کے کاروبار وغیرہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ رات میں بیدار رہنا اگر اگلے دن کے پروگرام کے لیے ڈسٹرب نہیں ہوتا آپ کے لیے تو رات بھر بیدار رہنا جو ہے یہ تاکید ہے. یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کی زندگی کا ایک طریقہ تھا کہ جب بیوی مصلی پر بیٹھتی تھی عبادت کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصلی کے اطراف بٹھا لیا کرتی تھی اور ساتھ میں برتن میں کچھ پانی بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. جب بھی بچوں کے چہرے پر احساس ہوتا تھا کہ نیند کا وبا ہو رہا ہے پانی چھڑکتی تھی تاکہ رات بھر بچے بیدار رہیں. تو یہ رات اتنی مہم ہے کہ بیوی پاک اپنے بچوں کو تک جو ہے وہ بیدار رکھتی تھی آج کی رات. تو اگر ممکن ہے اسکول سے بچوں کے یہ سب مسئلے ہیں تو اگر ان سب چیزوں سے فارغ ہیں تو انشاءاللہ اس سے عمل کو انجام دیں. ابھی 2 رکعت نماز ہے، یہ نماز مستحب نماز ہے، جماعت سے نہیں ہوگی. نیت کر کے سب لوگ ساتھ پڑھیں گے تاکہ ایک نظم برقرار رہے. ابھی جب شروع کریں گے ہم ممکن ایک بندے کی پڑھنے کی رفتار تیز ہے، ایک بندے کی دھیمی ہے، تو ایک بیٹھ گئے، ایک کھڑے ہو گئے، ایک ابھی درمیان میں ہے، تو سب کو ساتھ لے جانے کے لیے سب مل کر ساتھ پڑھیں گے تاکہ سب ایک ساتھ نماز شروع کریں اور ایک ساتھ نماز ختم کریں. لیکن نیت آپ سب کو کرنی ہے اور سب چیز آپ کو پڑھنا ہے، الف سے یا تک A to Z جو بھی ہے نماز میں وہ سب کچھ آپ کو پڑھنا ہے. نیت کریں گے شب 19 شب قدر، نماز شب قدر پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. اور یہ والی نماز 2 رکعت ہے، ہر رکعت کے اذان کے بعد 7 مرتبہ جو ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں. اس کے بعد پیچھے جیسے وہ نماز ختم ہو جائے تو 2 رکعت صبح کی نماز کی طرح، معمولی نماز کی طرح 2 رکعت نماز آپ بجا لائیں جس کی نیت ہوگی پہلی نماز پڑھیں ہدیہ زیارت علی علیہ السلام اور دوسری نماز پڑھیں حضرت ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام. انشاءاللہ نماز اور اعمال سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کی زیارت بھی پڑھیں گے، شب ضربت امام کی، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے، اس لیے کہ شب قدر کا اعمال. اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں اور کچھ اذکار ہیں
جو ساتھ مل کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب مل کر انشاءاللہ ساتھ کریں گے. یہاں پر نمبرز جو ہے وہ کچھ اذکار کے 100 مرتبہ کرنے کو ہے، لیکن وقت تھوڑا سا ہم بچانے کی نیت سے 14 مرتبہ کریں گے. باقی آپ کے حوالے ہے، چلتے پھرتے آپ جب تک گھر پہنچے سوئیں. 100 مرتبہ اگر اس کو کامل کرنا چاہتے تو کامل کریں، ورنہ اللہ سے یہی دعا کریں کہ پروردگار جتنی بھی فرصت مل سکے. میں نے 14 مرتبہ کیا ہے لیکن 100 مرتبہ کا ثواب تو عطا کر دیا وقت کی اس کی وجہ سے. تو یہ بھی نیت کر سکتا ہے بندہ، اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس 14 کو 100 تک بدلا دینا. یہاں پر جو ہم 14 مرتبہ کریں گے تاکہ نظم سب کا جو ہے برقرار رہے. تو ابھی آپ حضرات سب تیار ہو جائیں. 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نیت کریں. ہم بھی ساتھ رہیں گے اور سب مل کر ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. خواتین ہمارے ساتھ مومنات کہ وہ بھی اپنی نماز شروع کر دیں. نماز شب قدر 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور آپ حضرات بھی نیت کریں اور ہمارے ساتھ ہو جائیں آپ بھی تو بہتر ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی والحمد للہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سبحان ربی الاعلی والحمد للہ. صلی علی محمد وعلی محمد. بحول اللہ تعالی قوته يقوم الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تبارک اللہ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. صلی علی
محمد وآله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إلى الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لتلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد دو رکعت کر کے صبح کی نماز کا نماز پڑھ جائے پہلے 2 رکعت نماز کی نیت ہوگی نماز ہدیہ زیارت علی علیہ السلام پڑھتے ہیں ہم شب قدر قربتاً الی اللہ اور دوسری 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین شب قدر قربتاً الی اللہ
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو نماز ہم نے ادا کی ہے اس کی نماز کی فضیلت میں یہ ذکر ہے دعائیہ کتابوں میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شب قدر کی دو نماز ہم نے ادا کی ہے الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل والی نماز, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو انسان بھی شب قدر اس نماز کو بجا لائے گا مصلی سے اٹھنے سے پہلے خدا تبارک تعالیٰ نماز ادا کرنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے سارے گناہ بخش دے. خدا تبارک تعالیٰ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے والدین کے, ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 70 مرتبہ ذکر استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے, سب مل کر انشاءاللہ اس ذکر کو 70 مرتبہ کریں گے. استغفر اللہ و اتوب الیہ, 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 استغفر اللہ
أستغفر الله وأتوب إليه 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار انسان کے سامنے معافی طلب کرنے میں شرماتا ہے. انسان کے سامنے جلدی معافی نہیں مانگتا، لیکن ہم نے 70 مرتبہ تیری بارگاہ میں معافی طلب کی ہے. پروردگارا حضرت حر کے امام حسین کے سامنے حاضر ہو کر معافی طلب کرنے پہ جو کیفیت گزری ہے ان کے قلب پر، اس کیفیت قلب حضرت حر کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما. آج کی رات کے اعمال میں کثرت سے صلوات ہے، انشاءاللہ اس سے عمل کو انجام دینے کے لیے اور ہمارے آج کی عبادتوں کی مجلس کی اور دیگر تمام ماہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی نیت سے سب مل کر 5 مرتبہ صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی 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 محمد و آل محمد. سو مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد ہے. انشاءاللہ 100 مرتبہ کی جگہ ہم سب مل کر 14 مرتبہ کریں گے. انشاءاللہ 14 معصومین ہمارے اس 14 مرتبہ کو خدا کی بارگاہ میں 100 مرتبہ کے برابر پیش کریں گے اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ 100 مرتبہ کا اجر و ثواب دے گا. سب مل کر 14 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. 14 مرتبہ. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. 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 اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک. اگر PDF آپ کے سامنے ہے تو
تو نمبر 5 کی دعا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ حضرات اس کو دیکھیں اپنی اسکرینس پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوء اشهد بذلك على نفسي واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين ضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ جو دعا ہم نے اللہ سے طلب کی ہے، اس کا خلاصہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار، میں یہ گواہی دیتا ہوں نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی میرے میں طاقت ہے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی میرے میں طاقت ہے۔ اگر میرا کچھ فائدہ ہو رہا ہے یہ تیرا کرم ہے، اگر میرے سے کچھ تکلیف دور ہو رہی ہے تو یہ تیری عنایت ہے۔ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے پروردگار تیرے سے دعا کر رہا ہوں، آج کی رات تو نے وعدہ کیا ہے جو بھی شب قدر میری بارگاہ میں آئے گا میں اس کو مغفرت عطا کروں گا، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پروردگار، ہم آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، اس دعا میں ہم نے یہ طلب کیا ہے، پروردگارہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہے ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے تیرا شکر بجا لانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ کبھی بھی تیری نعمتوں سے غافل ہو کر شکر سے غافل ہونے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، تو جو کچھ ہم تیرے سے طلب کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اور دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کے حق میں مستجاب فرما، اور تیرے بندے جہاں کہیں پر بھی خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مضبوط عقیدے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ ابھی آپ حضرات دعا نمبر ایک جو ہے اس میں PDF میں 11 نمبر کی دعا دیکھیں، 12 نمبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي كذا وكذا۔ یہاں پر آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم خاموش رہیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اپنی حاجتیں اللہ سے طلب کرنی ہے، جو بھی آپ کی دلی آرزو اور حاجت ہے اللہ سے طلب کریں، لیکن ان دعاؤں میں ایمان کی سلامتی اور ایمان کے ظہور کو سر فہرست رکھیں۔ اس دعا میں جو ہم نے اللہ سے طلب کی ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ پروردگار، آج وہ رات ہے جس رات ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہیں،
یہ وہ تقدیریں ہیں جو لکھ دی جائیں تو پھر یہ بدلنے والی نہیں ہے۔ پروردگارہ اے کاتب تقدیر، تجھے علی ابن ابی طالب کے شکستہ سر کا واسطہ جو دعائیں ہم تیری بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں جلد از جلد حج سے مشرف فرما۔ پروردگار صحت اور سلامتی اور سکون اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو طول عمر بابرکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حلال اور پاک تیری عزت کے خاطر عزت والا اور با احترام رزق عطا فرما۔ پروردگار کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ہمیں اپنی زندگی میں وہ وقت نہ لا کہ اپنی زندگی کی مجبوریاں کسی کے سامنے جا کر بتائیں۔ پروردگار آج کی رات تو تقدیریں لکھنے والا ہے، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، سیاہ کپڑے اور ماتم پہنے ہوئے ہیں، تیرے علی کے غم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدایا تجھے علی اپنی ابی طالب کے سامنے مصیبتوں کا واسطہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت سے دور فرما۔ پروردگار دنیا میں جو ظالم بھی عزت کی زندگی کرنے والوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اور ساری دنیا کے انسانوں کو باشرف باعزت خود مختار زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا نمبر 13 اسی PDF میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى ویفنا کل شیء، یا ذا الذی لیس کمثلہ شیء ویا ذا الذی لیس فی السماوات العلی ولا فی الارضین السفلی ولا فوقہن ولا تحتہن ولا بینہن الہ یعبد غیر، لک الحمد حمدا لا یقوی علی احصائہ الا انت، فصل علی محمد وآل محمد صلاة لا یقوی علی احصائہا الا انت، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس دعا کا ترجمہ، اے وہ جو کوئی نہیں تھا تو تھا، تو نے سب کو پیدا کیا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور تو باقی رہے گا، تیری جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اور تیرے جیسی ذات نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں کے اوپر ہے نہ زمینوں کے اندر ہے نہ ان کے درمیان ہے۔ پروردگار تو ہی لائق عبادت ہے، تیرے سوا اس روئے زمین پر کائنات میں کوئی غیر کا تیرے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ پروردگار تجھ پر حمد ہے، تیری تعریف ہے اتنی جتنی تو شمار کر سکے، تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے، اور تیرے نبی پر اتنی درود و سلام ہو جتنی درود و سلام تو گن سکے، تیرے علاوہ کسی کے اندر گننے کی طاقت اور سکت نہیں ہے۔ نبی و آل نبی پر اتنی درود و سلام ہو، یہاں تک کہ اعمال کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج۔ انشاءاللہ ابھی قرآن پاک کے اعمال ہوں گے، اگر قرآن پاک کے پارے سب کی تعداد کے برابر ہیں تو انشاءاللہ ہر ایک حاضر مومن اپنے یہ ایک پارہ لے لے، اگر کم نظر آ رہے ہیں تو ایک پارہ لیں، اس کو اوپن کر کے آدھا دونوں شیئر کر لیں تاکہ اس عمل میں سارے شریک ہو سکیں۔ جب تک قرآن پاک ہمارے درمیان تقسیم ہو اس وقت تک صلوات کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قرآن پاک کو کھولیں اور اپنے سامنے رکھیں اس کتاب کو، اور دعا نمبر 6 جو اعمال میں 6 نمبر کی ہے اس کی نمبر 1 قرآن پاک کو کھول کر اپنے ہاتھوں میں رکھیں، اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ دعا ہم آپ کی خدمت میں پڑھیں اس کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عربی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابھی ہم جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے معبود،
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کتاب کا واسطہ دے کر جو میرے نگاہوں کے سامنے اور میرے ہاتھ میں ہے، جس کو تو نے نازل کیا ہے۔ اور پروردگارہ اس کتاب میں جو اسماء حسنہ ہیں اور تیرے بڑے نام ہیں، تیرے اسماء اکبر ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر، اور پروردگارہ ان تمام آیتوں کا واسطہ دے کر جن کو پڑھنے سے انسان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ان تمام آیات کا واسطہ دے کر جن کو پڑھنے سے انسان کے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے، ان تمام آیات کا واسطہ دے کر، اس قرآن پاک کا واسطہ دے کر ہم ایک ہی دعا تجھ سے طلب کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں آج کی رات جہنم سے آزاد کر دے۔ پروردگارہ متقائک من النار، یہ خدایا ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار بحق مولانا علی بن ابی طالب یا رب العالمین۔ قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھیں، اور اس قرآن پاک کو سر پر رکھنے سے پہلے اور سر پر رکھنے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اتنی آسانی سے قرآن سر پر رکھ لیتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں اپنا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، قرآن کو سر پر رکھنے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لینے اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے سے ہم لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن آج کی رات بارگاہ خداوند عالم جو رحیم کی بارگاہ ہے، جو کریم کی بارگاہ ہے، جو ستار العیوب کی بارگاہ ہے، جو غفار الذنوب کی بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ میں قرآن اپنے سروں پر رکھ کر ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں، پروردگارہ تجھے اس قرآن کا واسطہ جس کو میں نے سر پر اٹھا رکھا ہے، اور اس نبی کا واسطہ جس کی بارگاہ میں یہ قرآن تو نے نازل کیا، اور اس ہر مومن کا واسطہ جس کی تو نے اس قرآن میں تعریف کی ہے، جن کا حق جو حق ان کا ہماری گردن پر، اور جو تیرے بارگاہ میں ان کا حق ہے جس کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد واسطے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك دس مرتبہ بك يا الله 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 دس مرتبہ بمحمد 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 بمحمد۔ اس سے پہلے کہ اگلا واسطہ پیش کریں، اگر ہم اپنی دعاؤں کو، اپنے اعمال کو، شب قدر کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں دو آنسوں بہا لے۔ جس چیز کو بھی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں، جو بات بھی آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں۔ دو آنسوں اگر آپ کی آنکھوں سے گر جائیں تو ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لیکن ایک امام رضا کی سفارش یاد کریں، جس میں امام رضا نے جناب شبیب کے بیٹے سے کہا کہ اے شبیب، غم دنیا سے دل بھر جائے تو اپنے غموں پر یاد کر کے آنسو نہ بہاؤ، میرے جد حسین کی غربت کو یاد کر لیا کرو۔ کہا مولا آخر کیوں؟ میں اپنی مصیبتوں میں مولا حسین کو کیوں یاد کر کے روں؟ تو امام نے فرمایا، اے فرزند شبیب، میرے جد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے کچھ
अमीर अल-मोमिनीन जंग सिफ़ीन से वापस लौट रहे थे। आपका गुजर करबला से हुआ तो कुछ देर के लिए इमाम खड़े हुए। असहाब अतराफ थे इमाम अली के। अचानक अली करबला की ज़मीन पर बैठकर ज़ारो क़तार रोने लगे। असहाब ने कहा, मौला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आराम से जा रहे हैं, आपके गिरिया करने की वजह क्या है? तो इमाम ने अपने असहाब से फरमाया, कुछ देर के लिए बैठ जाओ। जब सारे बैठ गए तो इमाम ने हाथ रखकर फरमाया, मेरा हुसैन यहीं पर है। ये वही जगह है जो मेरा हुसैन सीन से जमीन पर आए। एक बंदा खड़ा हुआ था, मौला क्या हकीकत है? इमाम ने उससे कहा कि तू करबला में मौजूद होगा, लेकिन ख्याल करना मेरे हुसैन का साथ, मेरे हुसैन की गुर्बत में साथ देना, मेरे हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। परवरदिगारा, हम सब मुसाफिर हैं यहाँ पर, हम अपने वतन से दूर हैं। खुदाया, हम सब जानते हैं कि जब हम अपने घर से निकलना चाहते हैं तो बच्चों को देखकर, बच्चों से मुलाकात करके इंसान आंसू बहाता है। घर से एक मुख्तसर वक्फे के लिए आ रहा है। अगर जाने वाले को ये पता हो जाए कि मैं जा रहा हूँ तो वापस नहीं लौटूंगा, तो उसके दिल की क्या कैफियत है? आज मेरा मौला जब घर से निकल रहा है, कभी ज़ैनब को देख रहा है, कभी उम्मे कुलसूम, हसन हुसैन को बुरुमा गरीबाना निगाह से देख रहे हैं। परिंदों ने आके रास्ता रोक लिया। उम्मे कुलसूम ने कहा कि बाबा, ये परिंदे तो हर दिन रहा करते थे, कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह से ये आपका रास्ता रोकें, ये क्या कह रहे हैं परिंदे? तो इमाम ने फरमाया, बेटी अब इनका मरसिया चल रहा है, अभी कुछ देर में तुम्हारा मरसिया। इन्हीं आंसुओं से दुनिया से जुल्म जौर के खात्मे के लिए दुआ करें। आज रात अली वाले बारूद के नीचे बैठकर रहमान बजा रहा है। दुश्मनों के नरगे में गिरे हुए परवरदिगारा, तुझे अली इब्न अबी तालिब के उस आखिरी ज़ैनब को देखने की आंखों, जिन आंखों से मौला ने देखा, जिन आंखों से कुलसूम को मौला ने देखा, उस आखिरी निगाह का वास्ता परचमे हक को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, बातिल को नीस्त व नाबूद फरमा, दुनिया के तमाम इंसानों को सुकून और चैन की जिंदगी अता फरमा। 10 मरतबा बेअलीय्यन 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 बेअली। 10 मरतबा बेफातिमा 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 बेफातिमा। 10 मरतबा बिल हसने 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 बिल हसन। 10 मरतबा बिल हुसैन 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 अलैहिस्सलाम। 10 मरतबा बिअली इब्न अल-हुसैन 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 अलैहिस्सलाम। 10 मरतबा बिमुहम्मद इब्न अली बिमुहम्मद इब्न अली बिमुहम्मद इब्न अली बिमुहम्मद इब्न अली बिमुहम्मद इब्न अली
بمحمد بن علي 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 10 مرتبہ علیہ السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف. مقام استجابت دعا ہے. آپ حضرات اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا طلب کریں گے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ماہ مبارک رمضان آج کی رات اور ان اعمال کا اور تیرے خاص بندوں کا. پروردگار کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, کسی کے اعمال قبول ہو یا نہ ہو, ہمیں یقین ہے کہ ہمارے امام کے اعمال, ہمارے امام کی دعائیں تیری بارگاہ میں مستجاب ہیں. پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا کہ امام زمانہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد فرمائے. پروردگارہ امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. پروردگار امام کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے تجھے امام کا ہی واسطہ جو ہم نے آخر میں پیش کیا بالحجت کی شکل میں, پروردگارہ امام کی سلامتی, امام کو سلامتی عطا فرما اور امام کا جلد از جلد ظہور فرما. خدایا تمام اہل قبور کو خوشی عنایت فرما. خدایا ہر فقیر کو غنی بنا دے. خدایا ہر بھوکے کو سرے
خیر کر دے، خدایا ہر برہنہ کو لباس دے دے، خدایا ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے، خدایا ہر رنجیدہ کے رنج کو دور فرما دے، خدایا ہر مسافر کو کامیاب اس کے وطن کی طرف پلٹا دے، خدایا ہر قیدی کو آزاد کر دے، خدایا مسلمانوں کے تمام امور کی اصلاح فرما دے، خدایا ہر بیمار کو شفا دے دے، خدایا ہماری فقیری کو اپنی بے نیازی سے رفع کر دے، خدایا ہماری بدترین حالت کو اپنے بہترین کرم سے بدل دے، خدایا ہمارے قرض کو ادا فرما دے اور ہمیں فقیری سے غنی بنا دے، امام کا جلد از جلد ظہور فرما دے، امام کے ظہور سے دنیا میں امن و امان کو عام فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ڈیوائن پریئرز میں آپ حضرات زیارت امین اللہ اپنے سامنے لے کے آئیں تو انشاءاللہ ابھی زیارت امین اللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ زیارت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، زیارت امین اللہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ شب قدر اپنی طرف سے دنیا کے تمام مومنین اور مومنات، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، وہ مومنین اور مومنات جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھے ہوئے ہیں، وہ مومنین اور مومنات جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اور وہ مومنین اور مومنات جن کا حق ہماری گردن پر ہے، چاہے ہم نے یاد رکھا ہو چاہے ہم بھول چکے ہوں، سب کی طرف سے طاعتاً قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجته على عباده۔ السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه۔ اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك۔ اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والحة وسبل الراغبين إليك شارعة وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادتك عبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظمعان مطرعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم صل على اس زیارت امین اللہ کے اس شب پڑھنے کے طفیل ہم سب کو اس زیارت کو امیر المومنین کے روضہ منورہ میں نجف اشرف میں شب قدر پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے۔ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں ہم اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہن رشتہ دار، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات جو وقت حیات ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مخصوصاً جن کا حق ہماری گردن پر ہے، جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھے ہوئے ہیں اور جو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کرتے ہیں،
سب کی طرف سے قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ والنصار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن نبی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضيت به. زیارت شہداء کربلا علیہ السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصر. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. لا سيما أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى مولا کی بارگاہ میں گناہگار آئے ہیں. امیدوار برسرے دربار آئے ہیں. قاسم کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ جن سے لعین برسرے پیکار آئے ہیں. اس پیاسی ننھی بچی کا مولا ہے واسطہ جن کے لیے نہر پہ علمدار آئے ہیں. ان دونوں لاڈلوں کا ہے زینب کے واسطہ جو رن میں مثل جعفر تیار آئے ہیں. کب سے کھڑے ہوئے یہ صدا دے رہے ہیں ہم. کب سے کھڑے ہوئے یہ صدا دے رہے ہیں ہم. حیدر کے در پہ اب یہ گناہگار آئے ہیں. حاجت روائی کیجئے حاجت روا ہیں آپ. حاجت روائی کیجئے حاجت روا ہیں آپ. حاجت دلائیے یہ طلبگار آئے ہیں. اپنے اعمال اور دعا کی قبولیت کے لیے صلوات کے ساتھ صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد.
کہ تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت، تمام شہداء جنہوں نے حق کے علم کے لیے، حق کے پرچم کے لیے، حق کی بقا کے لیے، حق کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے، ان تمام شہداء کی مغفرت، مخصوصاً شہید آیت اللہ سید علی خامنی صاحب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم وعلی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، الامان الامان من فتنة هذه الزمان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وظهورا وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته، أجرك الله یا مولانا یا صاحب الزمان لشہادت جدك مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم يا عمار تقبل الله أعمالك إن شاء الله. Finish? سب کے لیے